یہ کنز الامال کے اندر 12ویں جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر. یہ حدیث نمبر 32,706 ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ما قدمت ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کو میں نے مقدم نہیں کیا، ولیکن اللہ قدمہما، اللہ نے ان کو مقدم کر دیا ہے. اللہ کے فیصلے پر میں نے بھی ان کو مقدم کیا، اپنے طور پر میں نے ان کو مقدم نہیں کیا. اور فرمایا ومن ارادہما بسوء فانما یریدنی والاسلام. اب جو ان کے خلاف بک بک کرتا ہے فرمایا وہ میرے خلاف کرتا ہے اور پورے اسلام کے خلاف کرتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے مقدم فرمایا ہے. اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہیں. مسلم کی حدیث نمبر 2387 ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ایام علالت میں جو آخری دن تھے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ اپنے ابا جان ابو بکر صدیق اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لے آؤ، انہیں بلاؤ حتی اکتب کتابا، کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں. فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، مجھے خوف ہے کہ کوئی اور تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. وَيَقُولُ قائل انا اولا، اور کوئی اور قائل یہ نہ کہے کہ میں زیادہ مقدم ہوں خلافت کے لیے. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، فرمایا نہ اور کسی کو اللہ مانتا ہے نہ اور کسی کو صحابہ مانتے ہیں. یأبی اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے اور کسی کے لیے رب نہیں مان رہا. اور نہ ہی سارے صحابہ، نہ ہی یہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یہ مانیں گے. یہ اور ادھر بخاری کی اسی عنوان کی حدیث میں اس بات کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ افضلیت اقدمیت یہ اللہ کا پاس کردہ قانون ہے. اور یہی بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین تھے، اور اس لیے بھی یہ بات پھر زیادہ اہم تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ پہلی ہستیاں زندہ تھیں تو مولا علی ڈرے ہوئے تھے اور تقیہ کیا ہوا تھا، حالانکہ شیر خدا کے لیے ایسی کسی چیز کو ماننا خود ان کی توہین ہے. جب سب پہلی ہستیوں کا وصال ہو چکا تھا اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر تھے، بصرہ میں آپ کا خطاب تھا. مجمع میں سے ابن قوہ نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ علی آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ چوتھے نمبر تک انتظار کیوں کرتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے کوئی عہد نہیں تھا، نہ میرے نام کوئی وصیت تھی. فرمایا لست مریضا ولا غائبا، میں اس وقت نہ بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی فرمایا تھا، اور حضرت عباس جو چچا جان ہیں انہیں فرمایا تھا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ جماعت وہ کرائیں. فرمایا اگر میں بیمار ہوتا تو پھر بھی تھا، کوئی کہتا کہ چونکہ بیمار تھے تو باری دوسرے بندے کی آ گئی متبادل کی، ورنہ تو جماعت مولا علی ہی کراتے. اور اگر میں بیمار ہوتا یا غیر حاضر ہوتا پھر تو کوئی تک بنتا تھا، کوئی اس طرح کی بات کرتا. فرمایا میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا. جب اس وقت مصلی پہ کھڑا کرنے کی باری آئی تو 17 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی، اور انہیں سرکار نے مصلی پہ کھڑا کیا کہ ردینا لدنیانا
من رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ہستی کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے نماز جیسی عبادت میں ہمارا لیڈر اور امام بنایا، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو دنیا میں بھی اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ اس بنیاد پر فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہ حدیث لکھی جو دوسرے مقام پر کنز الاموال میں ہے۔ اس میں یہ واضح لفظ لکھے، کہا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک موقع پر یہ فرمایا، ما قدمت ابا بکر و عمر ولیکن اللہ قدمہما، جو پہلے میں نے حدیث پڑھی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک یا علی، اے علی میں نے اللہ سے 3 بار کہا کہ علی کو مقدم کرو، ایک بار انکار ہوا، میں نے دوسری بار کہا، پھر انکار ہوا، میں نے تیسری بار کہا، پھر انکار ہوا، سألت اللہ ثلاثا، میں نے 3 بار اللہ تعالیٰ سے کہا ان یقدمک یا علی فابا علی الا تقدیم ابی بکر، ہر بار رب نے کہا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی ہے۔ جب یہ فیصلے سارے ہو چکے، بات اللہ کی ہے، فرمان اللہ کا ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے، اور اس پر پھر سارے صحابہ کا اجماع ہے، اور تو اور رہا، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات کے قائل ہیں، علمبردار ہیں کہ یہ فرمایا کہ انہیں انصار اور مہاجرین نے مقدم نہیں کیا، انہیں اللہ نے مقدم کیا، اور اس پر قرآن پڑھا، پھر حدیث شریف۔ تو یہ ہماری سعادت ہے، ہم اپنی ذاتی چوائس کی بنیاد پر کسی کا پہلا نمبر نہیں مانتے، ہم اللہ کے فرمان پر صدیق اکبر کا پہلا نمبر مانتے ہیں، اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر پہلا نمبر مانتے ہیں، اور پھر جو مولا علی کا فرمان ہے اس پر ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پہلا نمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ مسلک اہل سنت قیامت کے دن عقیدے کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے لازم ہے، اور عقیدے کے پیپر میں وہی پاس ہوگا جس کا یہ مسلک ہوگا، بعد از انبیاء افضل البشر اور افضل الخلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔